بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ نے فضیلتوں سے نوازا ہے۔ عورت اگر ماں ہے تو اس کے قدموں تلے جنت رکھ دی گئی۔ عورت اگر بیٹی ہے تو اس کی اچھی تربیت، اچھی پرورش اور نکاح پر جنت کی بشارت دی گئی۔ عورت اگر بہن ہے تو اس کے ساتھ اچھے سلوک پر اللہ تعالیٰ کی رضا رکھ دی گئی۔ عورت اگر بیوی ہے تو اس کے اچھے طریقے سے حقوق ادا کرنے پر خوشخبری عطا کی گئی۔ تو ہر صورت میں عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام و مرتبہ، فضیلت، عظمت عطا فرمائی ہے۔ لیکن افسوس ہے اس بات پر کہ اسلام نے عورت پر جو پابندیاں لاگو کی ہیں، عورتیں ان پابندیوں کو توڑتی ہوئی نظر آتی ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عورت ذلت اور رسوائی کا شکار نظر آ رہی ہے۔ عورت اپنا مقدر خود خراب کرتی ہوئی نظر آتی ہے دین اسلام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے۔ ایک وہ تھیں سابقہ زمانے کی عورتیں جو بہترین بیویاں تھیں، بہترین مائیں تھیں، بہترین بہنیں تھیں، بہترین بیٹیاں تھیں کہ انہوں نے اس معاشرے میں دین اسلام پر عمل کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر کے قابل رشک خواتین ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ آئیے میں ان کے چند واقعات، ان عورتوں کی چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہماری مسلم خواتین کو بھی ان نیک سیرت پارساں عورتوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، تاریخ طبری میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب غزوہ احد میں نبی کریم علیہ السلام کے شہید ہونے کی خبر شیطان کی طرف سے پھیلا دی گئی، مسلمانوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ یہ خبر پھیلتی پھیلتی مدینہ منورہ تک پہنچ گئی۔ مدینہ منورہ کے لوگ باہر نکلے، یہاں تک کہ عورتیں بھی باہر نکلنے لگیں۔ تو ایک انصاری خاتون وہ بھی جا رہی ہیں، ان سے کسی نے کہا کہ آپ کے شوہر اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو انہوں نے کہا مجھے بس رسول اللہ کی خبر دیجئے، اللہ کے محبوب کیسے ہیں۔ تھوڑا آگے چلی تو کسی نے کہا کہ آپ کے والد شہید ہو چکے ہیں۔ تو اس انصاری خاتون نے کہا کہ میرے والد کو چھوڑیے، بس مجھے رسول اللہ کی خبر دیجئے، اللہ کے محبوب کیسے ہیں، میرے رسول کیسے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تھوڑا آگے چلیں تو آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے پیارے بھائی اس جنگ میں شہید ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ بس مجھے صرف رسول اللہ کے بارے میں بتائیے، اللہ کے محبوب کیسے ہیں۔ تو کسی صحابی نے اس انصاری خاتون کو بتایا کہ اللہ کے محبوب ٹھیک ہیں، اللہ کے محبوب صحیح سلامت ہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس انصاری خاتون نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ٹھکانہ بتائیے، ان کا مقام بتائیے، میں حضور کی زیارت کرنا چاہتی ہوں، حضور کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ کو بتایا گیا۔ تو وہ انصاری خاتون نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، حضور علیہ السلام کا دیدار کیا۔ جب حضور کو دیکھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا، کل مصیبت بعدک جلل، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہ ہے وہ جذبہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے کہ نہ ہی شوہر کی کوئی پرواہ ہے، نہ ہی والد کی پرواہ ہے، نہ ہی بھائی کی پرواہ ہے، نہ ہی بیٹے کی پرواہ ہے،
صرف یہی کہا کہ مجھے رسول اللہ کے بارے میں بتائیے، میں رسول اللہ کو دیکھوں گی تو میرے لیے ہر مصیبت چھوٹی ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ہی خوب کہا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی غم میں ہو، جب یاد آ گئے ہو سب غم بھلا دیے ہیں۔ آئیے دوسرا واقعہ سنیے۔ سنن ابی داود کی روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی اور ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی موجود تھی، جس نے اپنے ہاتھوں میں موٹے موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھا تو ارشاد فرمایا، کیا تم ان سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ تو وہ عورت کہنے لگی کہ نہیں، ہم اس سونے کے کنگنوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ قیامت کے دن ان کنگنوں کی جگہ پر تمہیں آگ کے کنگن پہنا دیے جائیں؟ تو جب انہوں نے عذاب کی اس وعید کو سنا تو کنگن اتار کر نبی کریم علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیے۔ سونے کی مالیت کو نہیں دیکھا، بلکہ اپنے محبوب کی زبان سے جہنم کے عذاب کی وعید کو سن کر حضور پر کنگن قربان کر دیے اور کہا کہ یہ کنگن اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ یہ ہے وہ جذبہ دین اسلام پر عمل کرنے کا۔ کاش کہ ان مسلم خواتین، ان صحابیات، ان پاکیزہ کردار عورتوں کا صدقہ ہماری مسلم خواتین کو بھی مل جائے کہ یہ بھی اسی طرح دین اسلام پر عمل کرتی ہوئی نظر آئیں۔ تیسری بات، وسط الغابہ میں یہ روایت موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہوئیں اور جا کر حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت ساری خواتین کی طرف سے قاصد بن کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں۔ جس طرح آپ باقی ہر چیز کی طرف اللہ کے رسول بن کے آئے ہیں، آپ مردوں کے بھی رسول ہیں، تو اسی طرح ہم عورتوں کے بھی رسول بن کر آئے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرنے کے لیے آئی ہوں دین کے معاملے میں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بتاؤ کون سا تمہارا سوال ہے، کیا پوچھنے کے لیے آئی ہو؟ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں پردہ نشیں بنا کر گھروں میں محفوظ رہنے کا حکم دیا گیا۔ ہم اپنے شوہروں کی خدمت کرتی ہیں، ہم ان کی عدم موجودگی میں ان کے گھر کی حفاظت کرتی ہیں، ہم ان کے بچوں کو اپنی گود میں اٹھائے پھرتی ہیں، ہم ان کے گھروں، ان کے بستروں، ان کے مال کی حفاظت، سامان کی حفاظت کرتی ہیں۔ جب مرد تو جہادوں میں، جنگوں میں، جنازوں میں حاضر ہو کر ثواب کماتے ہیں، بہت بڑا اجر ملتا ہے ان کو، ہم تو گھر میں رہتی ہیں، تو کیا مردوں کے اس ثواب میں ہمارے لیے بھی کوئی حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دین کے معاملے میں کتنا پیارا سوال کیا ہے۔ کاش اس معاشرے کی مسلم خواتین بھی اپنے گھر کے بڑوں سے دین کے معاملے میں سوال کرتی، دین کے معاملے میں پوچھتی، دین پر عمل کیسے کرنا ہے، دین پر مسائل میں، ثواب میں کمی پر ان کو بھی تکلیف ہوتی، ان کو بھی دکھ ہوتا، اور وہ سوال کرتی، پوچھتی، مسائل پر عمل کرتی۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ہمیں تو سوال یاد ہی نہیں رہتے، لیکن ہماری خواتین کو جیولری تو یاد رہتی ہے، زیورات تو یاد رہتے ہیں، نئے کپڑوں کے ڈیزائن تو یاد رہتے ہیں،
لیکن صرف یاد نہیں رہتا تو دین اسلام یاد نہیں رہتا۔ سنیے، حضرت اسماء کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم خواتین اپنے گھروں میں رہو، اپنے شوہروں کو خوش رکھو، اپنے شوہروں کے گھروں کی حفاظت کرو، اگر تم ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتی رہو تو اللہ تعالیٰ جتنا ثواب مردوں کو عطا فرمائے گا اتنا ہی ثواب بغیر کم کیے تمہیں بھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بہت خوش ہوئیں اور خوشی خوشی واپس آئیں اور آ کر باقی خواتین کو، اپنی سہیلیوں کو آ کر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تمہارے لیے بھی یہ خوشخبری دی ہے کہ اگر تم اپنے شوہروں کو خوش رکھو، ان کے حقوق صحیح طریقے سے ادا کرتی رہو، ان کے گھروں کی حفاظت کرتی رہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی ان کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو ناظرین سنیے کہ وہ مسلم خواتین، وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے والی، دین پر عمل کا جذبہ رکھنے والی خواتین، ان کا جذبہ کیسا تھا، ان کی دین سے محبت کیسی تھی، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا کتنا جذبہ تھا۔ 14 ہجری ہے، جنگ قادسیہ ہے، جس میں حضرت خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 4 بیٹوں کو لے کر حاضر ہوئیں۔ جب میدان جنگ گرم ہوا تو اپنے بیٹوں سے ارشاد فرمایا کہ تم چاروں یہاں سے چلے جاؤ اس جنگ میں، اور پیٹھ پھیر کر تم نے نہیں آنا، بزدلی نہیں دکھانی، اللہ کی رضا کی خاطر تم جام شہادت نوش کر جانا ہے، واپس نہیں آنا۔ تو جب آپ کے وہ 4 بیٹے اس جنگ میں چلے گئے، شہید ہو گئے، حضرت خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر دی گئی کہ آپ کے 4 بیٹوں نے جام شہادت نوش کر لیا ہے، تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور کہا کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میرے 4 بیٹوں کی قربانی کو قبول فرما لیا ہے، اور ساتھ میں یہ کہا کہ جہاں اللہ تعالیٰ میرے ان بیٹوں کو اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے گا، میں ان کی ماں ہوں، اللہ ان کے صدقے مجھے بھی اپنی رحمت میں جگہ عطا فرما دے گا۔ یہ ہیں وہ خواتین جنہوں نے 1 نہیں 2 نہیں اپنے 4 بیٹے دین اسلام پر قربان کر کے صبر کیا ہے اور اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر کی امیدیں رکھی ہیں۔ یہ جذبہ تھا دین اسلام پر مر مٹنے کا، اپنی اولادوں کو قربان کرنے کا۔ وہ تو اپنی اولادیں قربان کر گئیں، لیکن ہمارے معاشرے کی مسلم خواتین اپنی اولادوں کو 2-3 گھنٹے صرف دین سیکھنے کے لیے بھی نہیں بھیج سکتی، دین بھی نہیں پڑھا سکتی۔ سکولوں، کالج، یونیورسٹیز کے لیے اپنی اولاد، اپنی بیٹیوں، اپنے بیٹوں کی تمام آرائش، تمام سہولیات فراہم کریں گی، لیکن دین اسلام کی باری آتی ہے تو پھر دین پر عمل ان کو مشکل لگتا ہے۔ کاش کہ وہ اپنا آئیڈیل ان خواتین کو مانتی، ان خواتین کی سیرت کو پڑھتی اور دین اسلام پر عمل کا جذبہ رکھتی۔ سنیے ناظرین، حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، فتح مکہ سے پہلے جب مدینہ میں آپ کے والد ابو سفیان، جنہوں نے اس وقت تک ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، حالت کفر میں تھے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے گئے۔ جب گھر میں گئے، سامنے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا بچھونا بچھا ہوا تھا، آپ کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا۔ تو ابو سفیان جو اس وقت حالت کفر میں تھے، وہاں پر بیٹھنے کا انہوں نے ارادہ کیا، لیکن جلدی سے حضرت ام حبیبہ دوڑی اور جا کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک کو، حضور کے بچھونے مبارک کو سائڈ پہ کر لیا۔ تو ابو سفیان جلال میں آ گئے، انہوں نے کہا کیا تمہارا باپ اس قابل نہیں ہے کہ تمہارے شوہر کے بستر پر بیٹھ سکے؟
تو حضرت ام حبیبہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم میرے باپ ضرور ہو، میرے والد ضرور ہو، لیکن تم اس وقت کفر کی حالت میں ہو اور کافر پلید ہوتا ہے، لیکن یہ بستر جو ہے یہ طیب و طاہر بستر ہے، میں یہ گوارا نہیں کروں گی کہ اس طیب اور طاہر بچھونے پر تم بیٹھو، یہ مجھے گوارا نہیں ہے۔ دیکھیے حضرت ام حبیبہ، یہ وہ مسلم خواتین کی آئیڈیل ہیں کہ جنہوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی محبت پر اپنے والد کی محبت کو غالب نہیں آنے دیا، رسول اللہ کی محبت کو غالب رکھا ہے۔ اس قدر حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے محبت تھی کہ حضور کی محبت میں حضور کے طیب و طاہر بستر پر اپنے والد کو بھی نہیں بیٹھنے دیا۔ مولانا اختر رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ یہاں پر فرماتے ہیں کہ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ ناظرین آئیے سنیے کہ وہ سابقہ خواتین، وہ دین اسلام پر عمل کرنے والی خواتین، با پردہ رہنے والی وہ عورتیں دین اسلام پر کس قدر عمل کیا کرتی تھیں۔ سنیے واقعہ، 11ویں صدی کے مجدد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک وہ وقت آیا کہ خشک سالی ہو گئی، قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگوں نے بڑی دعائیں مانگی لیکن بارش نہ ہوئی، تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی امی جان کے دامن کا ایک دھاگا لے کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یوں عرض گزار ہوئے، یا اللہ تجھے میری اس امی کے اس پاک دامن دھاگے کا واسطہ ہے، تجھے اس پاک دامن دھاگے کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، یہ وہ دھاگا ہے جس پر کبھی غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، اس کا وسیلہ دے کر دعا مانگتا ہوں، بارش عطا فرما دے۔ فرماتے ہیں جیسے ہی ان کے یہ الفاظ کہنے تھے اللہ تعالیٰ نے فوراً بارش عطا فرما دی۔ یہ ہیں وہ مسلم خواتین، یہ ہیں وہ مسلم خواتین کی آئیڈیل عورتیں کہ جن کے دامن کے دھاگوں کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے تو اللہ ان کے وسیلے کو قبول کر کے بارش عطا فرما دیتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ وہ محبت کیا کرتی تھیں، دین اسلام پر عمل کا جذبہ رکھتی تھیں، دین اسلام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھا کرتی تھیں، پھر مقام و مرتبہ یہ ملا کہ اللہ نے ان کے دیے ہوئے وسیلے کو بھی رد نہیں کیا، اللہ ان کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ نے مکاشفۃ القلوب میں یہ واقعہ نقل کیا کہ حضرت آسیہ جو فرعون کی بیوی تھیں، یہ ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو چکی تھیں، لیکن اپنے ایمان کو چھپا کے رکھا تھا۔ ایک دن فرعون کو پتہ چل گیا ان کے ایمان کے بارے میں، ظاہر ہو گیا، تو وہ فرعون تکلیفیں دینے لگا، اس نے کیل منگوا کر تکلیفیں دیں۔ تو حضرت آسیہ یہ جملہ کہا کرتی تھی کہ اے فرعون، میرے جسم پر تو نے قابو پا لیا ہے لیکن میرے دل پر تو قابو نہیں پا سکتا، میرا دل اللہ کے اختیار میں ہے، تو جتنی زیادہ تکلیفیں دے گا میرے دل میں اتنی محبت اور اتنا دین ایمان اللہ سے محبت بڑھتی چلی جائے گی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آسیہ نے دیکھا تو آپ نے ان سے پوچھا کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے کہ نہیں ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ کا رب آپ پر راضی ہے، آسمان کے فرشتے آپ کے انتظار میں ہیں، اللہ فرشتوں کے سامنے آپ پر فخر فرماتا ہے، آپ اپنے رب سے جو بھی حاجت مانگنا چاہتی ہو مانگ لو۔ تو حضرت آسیہ نے رب کریم سے دعا مانگی، یا اللہ میرے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر فرما دے، ایک محل تعمیر فرما دے، اور
مجھے فرعون کے اور فرعون کے اس عمل اور اس ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو فرعون تھا حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو دھوپ میں لٹا کر سزا دیا کرتا تھا، لیکن جب وہ سزا دے کر چلے جاتے تو اللہ کی طرف سے فرشتے آ کر حضرت آسیہ پر سایہ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی حضرت آسیہ کو ان کا مقام، ان کا ٹھکانہ، ان کا جنت میں محل، گھر اللہ ان کو دکھا دیتا تھا، جس کی وجہ سے ان کی تکلیف ختم ہو جایا کرتی تھی، وہ تکلیف برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو جایا کرتا تھا۔ یہ ہے دین پر عمل، یہ ہے اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ کاش کہ دین پر عمل کرتے ہوئے جن کو مصیبت نظر آتی ہے، جو کہتے ہیں دین بڑا مشکل ہو چکا ہے، وہ عورتیں جن کو بڑا پہاڑ نظر آتا ہے دین پر عمل کرنا، دین پر مشقتیں برداشت کرنا، دین کے معاملے میں صبر کرنا، کاش کہ کبھی تم پر بھی ایسا وقت آئے، تمہیں بھی دین پر صبر کرنے کا وقت آئے تو حضرت آسیہ کی سیرت کو سامنے رکھ لینا، حضرت آسیہ کی ان باتوں کو سامنے رکھ لینا، اور تمہارے لیے بھی دین پر صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ امام غزالی علیہ رحمہ مکاشفۃ القلوب میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ سابقہ زمانے کی خواتین کے گھر والے جب کہیں سفر پر روانہ ہوتے رزق کمانے کے لیے تو یہ عورتیں ان کو کہا کرتی تھیں کہ خبردار رزق حلال پر نظر رکھنا، رزق حرام پر نظر نہ رکھنا، رزق حرام گھر میں نہ لے کے آنا، اس لیے کہ ہم اس دنیا میں بھوک تو برداشت کر سکتی ہیں، پیاس تو برداشت کر سکتی ہیں، لیکن رزق حرام کھانے پر جہنم کے عذاب پر ہم سے صبر نہیں ہوتا، وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا۔ یہ تھی وہ خواتین جو اپنے گھر والوں کو رزق حرام پر نظر رکھنے سے منع کیا کرتی تھیں۔ کاش کہ یہی سوچ، یہی سمجھ اللہ ہماری مسلم خواتین کو، اس معاشرے کی مسلم عورتوں کو بھی عطا فرما دے، ان کا صدقہ اللہ ہماری عورتوں کو بھی عطا فرما دے، جو اس دنیا میں صبر تو کر لیں لیکن حرام کے قریب نہ جائیں، رزق حلال تھوڑا ہو وہی کھا لیں، وہی برداشت کر لیں، اس پر صبر کر لیں، لیکن رزق حرام سے دور رہ جائیں۔ آج کل بہت سارے گھر اس وجہ سے اجڑتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عورتوں کی فرمائشیں گھر والے پوری نہیں کر سکتے، ان کے کپڑے، ان کے لیے ساز و سامان، ان کے لیے جیولری پوری نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ان کے لیے پوری کرنا بھی چاہیں تو کبھی ان کو سود لینا پڑتا ہے، کبھی ان کو حرام کمانا پڑتا ہے، پھر گھر کی عورتیں بھی خوش رہتی ہیں کہ ہمارے شوہر، ہمارے گھر والے ہمارے لیے اس طرح بہترین کمائی کر کے لا رہے ہیں۔ کاش کہ وہ سمجھ لیتی کہ اس حرام کھانے پر، جہنم کے عذاب پر صبر مشکل ہے، لیکن اس دنیا میں آنے والی بھوک اور پیاس پر صبر کرنا آسان ہے۔ ان کے سامنے وہ حضرت آسیہ کی سیرت ہوتی، حضرت آسیہ کا صبر ان کے سامنے ہوتا، حضرت خنسا اپنے 4 بیٹوں کو شہید کروا کے جو صبر کرتی، کاش کہ ہماری مسلم خواتین کے سامنے ان صحابیات کا صبر ہوتا۔ حضرت ام سلیم کے بیٹے کی وفات پر جو ان کا صبر تھا، کاش کہ ہماری مسلم خواتین کو بھی یہ صبر یاد رہتا اور دین اسلام پر عمل کرنے کا جذبہ ہوتا تو آج کبھی گھر اجڑتے ہوئے نظر نہ آتے۔ آج اگر دین اسلام پر عمل ہوتا تو گھروں میں رزق میں بھی برکت نظر آتی، آج اولادیں بھی اپنے ماں باپ کے سامنے جھک کر رہتی، ان کا ادب کرتے ہوئے نظر آتے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ صرف یہی تھی سابقہ خواتین کی کامیابی کی کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ محبت کی، اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کی، دین اسلام پر عمل کیا تو اللہ نے ان کو یہ مقام اور مرتبہ